تھا مجھ پہ لرزہ کپ کپی طاری ہو گئی، کیوں؟ حضرت عمر نے فرمایا یہ حق کا رعب تھا، یہ حق کا رعب تھا۔ اس نے کہا حق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اس کو دین کی باتیں بتائیں، آپ دین کے حوالے سے اس کو سمجھایا، اس کے دل پر اثر ہوا۔ اس نے کہا سفارتی تعلقات بعد میں قائم ہوں گے، پہلے ایمان کا تعلق قائم ہو جائے۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے پیغام بھیج دیا اپنی حکومت کو، کسی اور کو سفیر بنا دو، میں ان کا غلام بن گیا ہوں، مجھے ایمان کی دولت مل گئی، اب میں تمہاری وفاداری کر سکتا نہیں۔ اندازہ کرے سادگی کا، عدل کا، تقوی کا۔ کتنے واقعات سناؤں آپ کو؟ یہ اوقاف امیر المومنین کا لقب آپ کو بتایا، جمع قرآن کے لیے مشورہ حضرت عمر نے دیا۔ زمین کی پیمائش بیت المقدس کس نے فتح کیا؟ حضرت عمر نے فتح کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے دو باتیں اور آپ کو سنانی ہیں۔ میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، شیعہ حضرات یا وہ لوگ جو حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں تمہیں اپنی باتیں کرنی ہے کرو، اسلام کی ان محسن ہستیوں کے بارے میں بکواس سنی جا سکتی نہیں۔ اس ملک کو امن کی ضرورت ہے، اور امن بے ادبی سے آ سکتا نہیں، گستاخی سے ہو سکتا نہیں۔ تو یاد رہے فاروق اعظم کا احسان مانو، ان کا تعلق کیسا اہل بیت سے۔ بڑا مشہور واقعہ، حضرت عمر فاروق گھر میں کام کر رہے ہیں، بیٹا ملنے آیا عبداللہ، باہر جو خادم تھا پیغام دو ابا جان کو میں ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر اس وقت کوئی خاص کام کر رہے تھے، سرکاری کام۔ فرمایا بیٹے سے کہو اس وقت مشغول ہوں، کام کر رہا ہوں، وہ بعد میں آ جائے۔ جب وہ خادم جواب دینے بیٹے کو آیا، یہ بتانے آیا، اتنی دیر میں حضرت امام حسین وہاں پہنچ چکے تھے حضرت عمر سے ملنے۔ حضرت امام حسین نواسہ رسول حضرت عمر کے پاس آئے تھے۔ جو جواب خادم نے حضرت عمر کے بیٹے کو دیا وہ حضرت امام حسین نے سن لیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا جب یہ اپنے بیٹے کو نہیں مل رہے تو کوئی بہت ضروری کام میں لگے ہوں گے، میں بھی پھر آ جاؤں گا۔ وہ پلٹ گئے، خادم نے اندر جا کر بتایا کہ میں نے آپ کے بیٹے کو جب آپ کا جواب دیا، اس وقت نواسہ رسول بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی سن لیا اور وہ بغیر کچھ کہے واپس چلے گئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا، سن لیا نا انہوں نے، پتا چل گیا نا ان کو کہ میں کام کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے وہ بھی آ جائیں گے پھر۔ نہیں، اسی وقت اٹھے، ننگے سر ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے پیچھے گئے اور حضرت امام حسین کو رستے میں روک کر کہا آپ واپس کیوں آ گئے؟ میرے پاس آئے تھے تو واپس کیوں آ گئے ہیں؟ حضرت امام حسین نے کہا جب آپ اپنے بیٹے سے نہیں ملے تو مجھے کیا ملتے، کوئی کام کر رہے ہوں گے ضروری، تو میں نے بھی یہی سوچا پھر آ جاؤں گا۔ تو حضرت عمر کے الفاظ سنو، فرمایا عمر اپنے بیٹے کو روک سکتا ہے، نبی کے بیٹے کو نہیں روک سکتا۔ اپنے بال پکڑ کے فرمایا ہمارے سروں پر یہ بال کس نے اگائے ہیں؟ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب کبھی آیا کریں اندر تشریف لے آیا کریں۔ یہ محبت مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ ان کے درمیان کس درجہ محبت تھی اور کتنا ان کا سلسلہ تھا۔ یہ فاروق اعظم، حج کا دن ہے، عرفات کا میدان، لوگ دنیا بھر سے حج کے لیے جمع۔ یہ اس وقت امیر المومنین حج کا منظر دیکھتے ہیں، پہاڑی سے لوگوں کو جمع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں
کسی نے کہا یہ آنسو کیوں آ گئے؟ آج کے دن آپ اس طرح رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنے باپ کا جوان بیٹا تھا، میرا باپ شام کو آتا اونٹ واپس لے کر تو مجھے کہتا کہ اونٹوں کو باندھو، میں ایک اونٹ کو باندھ کے دوسرے اونٹ کو باندھنے لگتا، پہلا پھر کھل جاتا تھا، دوسرے کو باندھ کے تیسرے کی طرف جاتا، دوسرا کھل جاتا تھا، میں اس وقت جوان تھا، 10 اونٹ مجھ سے قابو نہیں ہوتے تھے، آج نبی کا غلام بنا ہوں تو لاکھوں کو قابو کر رہا ہوں۔ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہے حضرت عمر کو۔ حضور نے ایک مرتبہ ان کو بھائی کہہ دیا تھا، حضرت عمر کو کیا کہہ دیا؟ پیار سے کیا کہہ دیا؟ واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت عمر عمرے پہ جانے لگے، جب عمرے پہ جانے لگے تو حضور نے فرمایا یا اخی لا تنسانا فی دعائے کا، اے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھول جانا، اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھول جانا۔ حضرت عمر اس جملے پر ساری عمر ناز کرتے تھے، نبی نے مجھے اس طرح پکارا۔ کیا اس کے بعد حضرت عمر نے نبی کو بھائی جان کہنا شروع کر دیا تھا؟ پوچھ رہا ہوں، اونچی نہیں۔ تو آج جو کہتے ہیں نبی بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی، تو یہ بے ادب گستاخ ہیں یا نہیں ہیں؟ کتابوں میں لکھا تمام مومن بھائی ہیں آپس میں، نبی بڑے بھائی ہو گئے، یہ چھوٹے بھائی، یہ جو چھوٹے بھائی ہے دیکھو ذرا، شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں، پر نالا، اب چھتوں پر نالا لگا دیتے ہیں، بارش کا پانی آئے تو نالے سے نیچے آ جائے، اس کو پرنالا کہتے ہیں۔ پرنالے سے پانی گرا، حضرت عمر کے کپڑوں پہ چھینٹے پڑے، اونچے لمبے تھے، آگے بڑھ کے وہ پرنالا کھینچ کے نکال دیا۔ آج میرے کپڑے خراب ہوئے ہیں، کل کسی اور کے ہوں گے، مسجد کے رستے میں پڑا، نکال دیا۔ حضور کے چچا حضرت عباس دیکھ رہے ہیں، حضرت عباس اونچی، حضرت عمر کا پرنالا نکالنا دیکھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے نکال دیا، کہا اے امیر المومنین، میری ان آنکھوں نے دیکھا یہ پرنالا اس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، جس کو آپ نے اکھاڑ دیا ہے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ تو حضرت عمر آگے سے یہ نہیں کہتے کہ اس وقت ضرورت ہوگی، لگا دیا۔ اب یہ رستے میں پڑ رہا ہے، کپڑے خراب ہونے کا سبب بن سکتا ہے، تو نبی کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی کا ہاتھ کسی چیز کو لگا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نبی کے احکام مانو، یہ نبی کے ہاتھ لگ گئے تھے تو آپ اب اس چیز کا کیا کریں گے؟ حضرت عمر نے ایسے اونچی اونچی، کتاب کا نام قصص الاولیاء بازار میں ملتی ہے، تھانوی صاحب نے لکھا یہ واقعہ، میں نے اپنی کتاب مزارات و تبرکات میں نقل کیا، ان کو بھی لکھنا پڑا۔ حضرت عمر نے حضرت عباس سے کیا کہا، نبی پاک کے چچا سے، ان کی بات سن کر کے یہ پرنالا یہاں نبی نے لگایا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اس وقت میرے کندھے سے اچھی سیڑھی کوئی نہیں ہوگی، آپ کے ہاتھوں سے اچھا ہاتھ کوئی نہیں، اسی وقت میرے کندھے پہ چڑھ کے اس کو پھر لگا دے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ نبی نے لگایا، ورنہ میں کبھی اکھاڑتا نہیں۔ نبی کا ادب ہے یا نہیں ہے؟ اونچی
لوگ کہتے ہیں حضرت عمر نے وہ درخت کٹوا دیا تھا بیعت رضوان والا، لوگ اس کے پتے اس کی شاخیں اپنے پاس تبرک بنانے لگ گئے تھے، جس درخت کے نیچے حضور نے بیعت کی تھی حضرت عمر نے کٹوا دیا تاکہ لوگ چیزوں سے محبت نہ کریں۔ نبی کے ارشادات اور نبی کا ان کا ہی واقعہ سنا رہا ہوں، اس پر نالے کو دوبارہ لگایا یا نہیں لگایا؟ اور میرا نام کوکب نورانی اکاڑوی ہے، پھر تو میں چیلنج کر رہا ہوں، پتہ نہیں یہ چیلنج میں نے کتنے سالوں سے کیا ہوا ہے، پھر مسجد میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ کے چیلنج کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم حقیقی طور پر ثابت کر دو کہ وہی درخت جس بیعت رضوان والا، وہی درخت حضرت عمر نے کٹوایا تھا، آؤ ثابت کرو، ہمت ہے تو، ورنہ میں تمہاری کتابوں سے دکھاؤں گا حضرت عمر نے ہرگز اس درخت کو نہیں کاٹا تھا۔ ایک اور درخت تھا جس کے بارے میں لوگوں نے گمان کر لیا تھا، حضرت عمر نے بتایا یہ وہ درخت نہیں ہے، اس کو کٹوایا تھا، ورنہ کیا اس دوبارہ اس پر نالے کو لگاتے؟ یہ باتیں بتا رہی ہیں حضرت عمر نبی کا کتنا ادب کرتے تھے۔ کنز العمال اٹھا کر دیکھ لو، حضرت خداش کے گھر میں پیالہ تھا، کیا تھا؟ اونچی۔ حضرت عمر ان کے گھر میں خاص طور پر آتے ہیں اس پیالے کے لیے، عام گھروں میں نہیں جاتے لیکن ان کے گھر میں آتے ہیں، کیوں؟ وہ پیالہ نکالو۔ وہ لوگ پیالہ نکالتے اس میں زمزم ڈال دیتے، حضرت عمر زمزم پی کے پیالے کا اچھی طرح ہاتھ مل کے اپنے منہ پر جسم پہ ملتے ہیں، کیوں؟ اس پیالے میں کیا خاص بات ہے؟ تبرکات کے دشمنوں، نبی کی برکت کے منکروں، حضرت عمر کا عمل بتا رہا ہوں، کنز العمال کا حوالہ دے رہا ہوں۔ حضرت عمر اس پیالے سے تبرک لیتے ہیں، کیوں؟ اس پیالے میں نبی نے ایک مرتبہ کھانا کھایا تھا۔ اللہ، گھر والوں نے نبی پاک کو اس میں کھانا دیا، حضور نے اس میں کھانا کھایا، حضور کا طریقہ تھا برتن میں انگلی سے لگا کے وہ چونکہ نبی کے ہاتھ لگے ہوئے تھے، گھر والوں نے وہ پیالہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر کو پتا تھا ان کے پاس وہ پیالہ ہے جس کو نبی کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، بار بار آتے، وہ پیالہ نکالو، اس پیالے سے تبرک برکت حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کو برکت ملی نہیں، اور جن کو ملی ہے ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں نبی پاک جیسا برکت والا۔ ہم آج بھی انہی سے برکت لے رہے ہیں، کل بھی انہی سے لیں گے۔ وہ صحابہ کو تو بھر بھر کے جام ملیں گے، پیاروں کو، اولیاء کو۔ اعلیٰ حضرت اس دن کی تمنا کر کے کہتے ہیں، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری۔ حضور کوثر کے جام بھر بھر کے پلائیں گے، مالک کوثر ہے، کوثر کے جام اونچی۔ اس دن جب سب کو بھر بھر کے جام ملیں گے، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ ہم نے نبی کا دامن تھاما ہے جو سراپا برکت ہے، جس کو برکت لینی ہے نبی کے بغیر مل سکتی نہیں۔ ادب کرنے والے لوگ تھے۔ بہت مختصراً میں نے ہدیہ پیش کیا، ان کے بڑے واقعات، ان کی کرامات، پانی پر ان کی حکومت، ہوا پر ان کی حکومت، زمین پر ان کی حکومت، آگ پر ان کی حکومت۔ 4 ایلیمنٹس، عناصر اربع، آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ جتنے ہیں نا مسلمان نہیں، وہ کہتے ہیں ساری دنیا ان 4 چیزوں سے بنی ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، آتش و باد و آب و خاک۔
سب کا انہی سے ہے ثبات. وہ یہ کہتے ہیں ساری دنیا اسی سے ہے. حضرت عمر کی ان چاروں پر حکومت، پانی پر بھی حکومت، ہوا پر بھی حکومت، اور مٹی پر بھی حکومت، آگ پر بھی حکومت. واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ نے ان کو بڑی شان دی. میرے نبی پاک کے پہلو میں آرام کر رہے، مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے نیچے نبی کے ساتھ سو رہے. بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، ان کے بہت احسان ہے. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. انہوں نے اسلام کی جو خدمات کی ہیں ہم ان کا احسان چکا سکتے نہیں. اللہ آج ان کا کوئی جانشین عطا کرے جو پھر دنیا میں اسلام کی عظمت کی بہاریں دکھائے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیاروں کی محبت عطا فرمائے. میں نے تھوڑا سا ہدیہ عقیدت ان کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.